وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك وعليك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ سب دوست عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لائق سب تعظیم و تکریم قابل اعزاز علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، حضرت اقدس استاذ العلماء مختوم محترم حضرت مولانا عبدالحمید صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر ان کی اس خوبصورت درسگاہ میں اللہ نے حاضری کی توفیق بخشی ہے۔ موسم کی نزاکت آپ کے سامنے ہے۔ دو اہم کام اس وقت مدرسے کے آپ کے سامنے ہوئے ہیں۔ حدیث شریف کی اہم ترین کتاب جس کے پڑھے بغیر کوئی عالم دورہ حدیث نہیں کر سکتا اور کسی کو عالم نہیں کہا جاتا، مشکوٰۃ شریف اس کی تکمیل ہوئی، اس کا آخری سبق ہوا۔ اور دوسری بہت بڑی اس سے بھی عظیم نعمت وہ قرآن مجید کی تکمیل، جن خوش نصیب بچوں نے ابھی آپ کے سامنے ان کی دستار بندی ہوئی، ان بچوں کو اعزاز سے نوازا گیا۔ یہ اس ادارے کی بہت بڑی کارکردگی ہے جو مدرسے نے اپنا، یوں سمجھیے کہ اپنا ایک ریکارڈ آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ یہ مدارس والے کیا کرتے ہیں، کیسے محنت کرتے ہیں، اس محنت کے نتیجے میں یہ آپ کو کیا دیتے ہیں۔ آپ ان کو بچے دیتے ہیں، یا آپ کو حافظ بنا کے دیتے ہیں، عالم بنا کے دیتے ہیں، مبلغ بنا کے دیتے ہیں، دین کے داعی بنا کے دیتے ہیں، ہدایت کے ستارے بنا کے دیتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت جتنے دنیا میں دینی مدارس ہیں، یہ سارے مدرسے بشمول اس مدرسے کے، یہ اس درسگاہ کی شاخیں ہیں جس مدرسے کو سب سے پہلے اللہ کے حکم سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تھی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وہ درسگاہ جس کا معمار خلیل اللہ، جس کا محتمم خود اللہ، جس کا مزدور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، جس کا نصاب تعلیم کلام اللہ، جس کے مدرس محمد الرسول اللہ، جس کی پہلی پڑھنے والی جماعت اصحاب رسول اللہ، پڑھ کر عمل کرے تو ولی اللہ، بادشاہ پڑھے تو ذل اللہ، عورت پڑھے تو امت اللہ، عام آدمی پڑھے تو عبداللہ۔ یہ وہ کتاب ہے جس کا نام کلام اللہ، جس کی ہر سورت کی ابتدا سوائے ایک کے بسم اللہ، جس کی پہلی سورت الحمدللہ، جس میں 2698 دفعہ لفظ اللہ آیا۔ یہ ایسی کتاب آپ ان بچوں کو یہاں پڑھائی جاتی ہے۔ دنیا کا جتنا نظام تعلیم آپ لوگ پڑھتے ہیں اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ان میں کوئی علم ایسا نہیں جو رب کے نام سے شروع ہو۔ یعنی آپ سائنس پڑھتے ہیں، ٹیکنالوجی پڑھتے ہیں، انجینئرنگ پڑھتے ہیں، زراعت پڑھتے ہیں، اللہ کے نام کا کوئی علم نہیں۔ یہ واحد علم ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، جس کی ابتدائی رب کے نام سے ہے کہ پہلے اللہ کا نام لو اور اس کو پڑھنا شروع کرو۔ یہ علم آتا ہے تو انسان کو اللہ عظمت عطا کرتا ہے۔ اس علم کی خوبی یہ ہے کہ اس کو حاصل کرنے میں تو بڑی ذلت ہوتی ہے،
پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، یہ کم سن چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، سردی گرمی، ان کے لیے پریشانی، ان کا کھانا، ان کی رہائش، یعنی یہ ساری تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، لیکن پڑھ لینے کے بعد اس علم والے کو جتنا اونچا مقام ملتا ہے وہ میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کے سامنے جب ان کے والد کا ذکر آتا تو خوش ہوتے کہ میرے باپ کی تعریف ہو رہی ہے، لیکن جب استاد کا ذکر آتا تو خوشی سے جھومتے، سر دھنتے۔ کسی نے پوچھا آپ کو اپنے باپ کی تعریف پہ اتنی خوش نہیں ہوتے جتنے استاد کے تذکرے پہ خوش ہوتے ہو؟ تو بڑا عجیب جملہ فرمایا، باپ جنت سے زمین پہ لایا ہے، استاد زمین سے جنت میں لے کے جا رہا ہے۔ یہ پڑھاتا ہے تو مجھے جنت کا راستہ مل رہا ہے، ہدایت کا راستہ مل رہا ہے، میں اس منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ اس علم کی برکت سے اللہ یہ نعمت عطا کرتے ہیں، اس لیے اس پر اپنے رب کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی وساطت سے یہ زمین اس ادارے کو ملی، اتنی خوبصورت جامع مسجد بنی، یہ بہترین درسگاہیں بنی کھڑی ہیں، سامنے دارالحدیث بنا ہوا ہے، سامنے ادارے کا رقبہ پڑا ہوا ہے، جس کی زمین کی ابھی تک قیمت نہیں دی گئی، لیکن اللہ کے ہاں یہ جگہ لکھ دی گئی ہے کہ یہاں پر درسگاہ بنے گی اور یہاں سے فیض چلے گا اور پوری دنیا میں پھیلے گا۔ یہ اس کے پڑھنے والے، اس میں پڑھانے والے، اس میں محنت کرنے والے، اس کے اندر تعلیم دینے والے، اس کی خدمت کرنے والے، یہ سب کے سب وہ ہوں گے جو قیامت کے دن سب سے زیادہ ان کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ قرآن مجید کی تعلیم، آج میں جس وقت یہاں مدرسے پہنچا ہوں تو ادھر کمرے میں بیٹھا تھا تو ایک دوست نے بڑی عجیب بات کہی۔ اس نے کہا استاد جی ہر آدمی طلباء کی فضیلت بڑی بیان کرتا ہے کہ یہ بچے پڑھتے ہیں، ان کے پاؤں تلے فرشتے پر بچھاتے ہیں، یہ بڑے نیک صالح ہوتے ہیں، یہ نیند کریں تو ان کی عبادت لکھی جاتی ہے، لیکن ان کے استاد کی کوئی تعریف نہیں بتاتا کہ استاد کا مقام کیا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، حالانکہ استاد جانشین ہوتا ہے رسول اللہ کا اور شاگرد جانشین ہوتے ہیں صحابہ کے۔ حضور نے پڑھایا ہے، صحابہ نے پڑھا ہے، اب جو بیٹھ کے پڑھا رہا ہے وہ نبی کے منصب پر اس جگہ پر بیٹھا ہے جہاں پیغمبر بیٹھ کر پڑھاتے تھے۔ نبی نہیں بنتا، لیکن یہ پیغمبر کی جگہ پر بیٹھ کر وہی سبق پڑھا رہا ہے جو حضور نے پڑھایا تھا، وہی اخلاق بتا رہا ہے جو محبوب نے دیے تھے، وہی تعلیم سکھا رہا ہے جو حضور نے سکھائی تھی، وہی ادب سمجھا رہا ہے جو محبوب نے سکھایا تھا۔ یہ پیغمبر کا کام کر رہا ہے اور جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ صحابہ کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جیسے نبی کو خدا کا قرب ملتا ہے، ایسے جماعت صحابہ کو خدا کا قرب ملا ہے۔ قیامت تک استاد پڑھانے والا نبی کی اس قربت کی وجہ سے قیامت کے دن جنت میں جائے گا اور شاگرد پڑھنے والے صحابہ کی نسبت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ میں اس وقت ٹائم اتنا نہیں ہے، ایک بات آپ سے اہم کہنا چاہتا ہوں، توجہ کریں میری طرف۔ ہمارے ہاں ایک کہاوت مشہور ہے دنیا داروں میں کہ کسی کی اچھی خوبصورت کوٹھی دیکھیں، بلڈنگ دیکھیں، دکان دیکھیں، کام کاج دیکھیں تو لوگ تبصراتن کہتے ہیں بابا بڑا پیسہ ہے، لگا ہوا نظر آتا ہے کہ اتنا پیسہ لگا ہے۔ اب یہ کتنی بڑی جامع مسجد بنی ہوئی ہے، حضرت سے پوچھے اس پہ کتنا پیسہ لگا ہے، ابھی نامکمل ہے۔ سر جی کتنا لگ گیا ہوگا؟ 60 لاکھ سے زیادہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہماری بھی اتنی مسجد ہے 60 یعنی 40 ہے نا، وہ ڈبل سٹوری ہے، اس پہ کروڑ روپے لگ چکا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ جب یہ پیسہ لگا ہوا ہو تو لوگ کہتے ہیں پیسہ بولتا ہے. کہہ دو پیسہ، یہ لفظ تو کہہ دو، پیسہ بولتا ہے کہ میں لگا ہوں. اچھی گاڑی اور کار پہ کوئی آدمی آ جائے تو لوگ دیکھ کے کہتے ہیں بابا عام آدمی نہیں، اتنی بڑی گاڑی پہ آیا ہے، پیسہ بولتا ہے. کوٹھی پہ بیٹھا ہو تو پیسہ بولتا ہے، کوئی دکان پہ بیٹھا ہو تو دکان سے پیسہ بولتا ہے، ہر جگہ سے بولتا ہے. لیکن خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کا پیسہ اس زمین سے بولتا ہے. اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سنا کے اپنی تقریر ختم کروں، اس کو سمجھیں. صحابہ کے بعد کا زمانہ ہے تابعین کا. تابعین میں ایک بہت بڑے عظیم تابعی گزرے ہیں، حضرت فروخ، معروف آدمی تھے. اس وقت صحابہ کرام میں سیدنا انس ابن مالک زندہ تھے. یہ تابعی کا زمانہ ہے، اور اس وقت جہاد کی کیفیت یہ ہوتی تھی جیسے آج کل تبلیغی جماعت ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے. اس زمانے میں جو جماعتیں چلتی تھیں وہی جہاد کرتی تھیں، وہی تعلیم دیتی تھیں، وہی تبلیغ کرتی تھیں. پہلے جا کے لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتانا، اگر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے پھر ان کو دین سکھاتے تھے، پھر آگے جناب اگلی منزل پہ چلے جاتے. اگر کوئی مقابلہ کرتا تو اس کے ساتھ مقابلے میں ٹکر میں کھڑے ہو جاتے. اب ہمارے ہاں تفریق ہے، بھئی یہ تبلیغ کے لیے علیحدہ ہے، تعلیم کے لیے یہ مولانا علیحدہ بیٹھے ہیں، یہ جماعت میں جانے کے لیے یہ پارٹی علیحدہ ہے. اس لیے کہ ہم کمزور ہیں، ورنہ صحابہ میں تابعین میں بڑی طاقت تھی کہ ایک ہی طبقہ سارے کام کرتا تھا. تو حضرت فروخ کو امیر نے کہا کہ بھئی اللہ کے راستے میں جانا ہے، چلو باہر نکلو. تو جناب فروخ گھر تشریف لے گئے اپنی بیوی کے پاس. بیوی سے کہا دیکھ مجھے حکم ہے کہ میں اللہ کے راستے میں باہر جاؤں، پتہ نہیں میں کب واپس آؤں گا. توجہ میری طرف رہنا، میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں. میں کب واپس آؤں گا مجھے کوئی پتہ نہیں، لیکن میرے پاس کچھ پیسے ہیں، وہ تجھے اس لیے دے کے جاتا ہوں کہ تجھے حمل ہے، تیرے پیٹ میں بچہ ہے، تجھے ضرورت پڑے گی تو پیسہ کام آئے گا. اپنے پیسے کو سنبھال کے رکھنا اور اپنی ضرورت پہ پورا خرچ کرنا. اس وقت اس کے پاس 30,000 دینار تھے. اس زمانے کے درہم، دینار، آج کل کے حساب سے ریال. انہوں نے وہ پیسے اپنی بیوی کو دیے. اجازت مانگی بیوی. آج کل کی عورتیں نہیں تھی کہ تبلیغی جماعت میں آدمی کوئی جائے تو بیوی کہتے تو جا رہا ہے مجھے سالن کون لے دے گا، میری سبزی کون لے آئے گا، تو فلاں کام کے نیکی کے لیے جا رہا ہے تو میرا گھر تو برباد ہو جائے گا. دنیا کمانے کے لیے لندن جائے، برطانیہ جائے، افریقہ جائے، دبئی جائے، قطر جائے، 10 سال نہ آئے، عورت برداشت کر لیتی ہے. دین سمجھنے کے لیے 3 دن کے لیے بھی چلا جائے تو چیخیں نکل جاتی ہیں. یہ ہماری کمزوری ہے. بیوی نے کہا میں مدینے میں ہوں، حضور کے شہر میں ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں، آپ جاتے ہیں تو جائیں. ایسی نیک صالح عورت تھی، اس نے اجازت دے دی، وہ چلا گیا. اب وہ تابعی حضرت فروخ سفر کرتے کرتے وہاں سے نکلے، مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے، اصفہان سے ہوتے ہوئے، ایران سے ہوتے ہوئے، تہران سے ہوتے ہوئے افغانستان کے علاقے تک پہنچ گئے. اتنی لمبا سفر. تبلیغ والے گشت پہ جائیں تو آخر میں امیر کہتا ہے بھئی اب گشت ختم، واپسی ہے. ہم جب گشت سے واپس آتے ہیں تو پھر کوئی ملے بھی صحیح تو اس کو نہیں کہتے کہ مسجد چلو. لیکن اس زمانے میں تبلیغ کا طریقہ یہی تھا کہ یہ وہاں پہنچ گئے افغانستان، کابل تک. اب جب واپسی ہوئی تو پھر وہی طریقہ تھا کہ دین کی تعلیم بھی دے رہے ہیں، تبلیغ بھی کر رہے ہیں، جہاد بھی کر رہے ہیں، مسائل بھی سمجھا رہے ہیں اور واپس بھی آ رہے ہیں. وہاں سے واپس چلتے چلتے آتے آتے جس وقت حضرت فروخ مدینے پہنچے تو 27 سال ہو گئے. کتنی؟ سارے بولو، جن کو میری بات سمجھ آ رہی ہے وہ توجہ کریں. 27 سال ہو گئے.
رات کا وقت تھا، مدینہ طیبہ پہنچے۔ آپ کا یہ چوک منڈا شہر ہے، میں اس شہر سے تقریباً یوں سمجھے 40-45 سال سے واقف ہوں۔ ہم نے وہ دور بھی دیکھا تھا کہ اس کا جو چوک ہے یہی شہر ہوتا تھا۔ اب یہ تحصیل بن گیا، کتنی پھیل گیا، کہاں تک اس کے ٹاؤن بن گئے، کتنے بڑے بڑے ایریا بن گئے، شہروں کی آبادی پھیلتی ہے۔ اب وہ جو 27 سال پہلے بابا چلا تھا فروخ، اب جو 27 سال کے بعد آیا تو مدینہ بڑا پھیلا ہوا تھا۔ اب کوئی اندازہ ہی نہیں سمجھ آتا تھا کہ مدینہ یہ اس کا گھر کہاں ہے۔ رات کا وقت تھا تو حضرت فروخ اپنے مکان کو تلاش کرتے کرتے، پوچھتے، اندازہ لگاتے، تخمینہ لگاتے، مکان کے دروازے پر آ کر کھڑے ہوئے کہ یہی میرا گھر ہے۔ سوچا کہ دروازہ کھٹکاؤں، اندر سے ایک نوجوان نکلا، بڑا خوبصورت، بڑا اونچا قد کاٹ، حسین سا لباس پہنا ہوا، خوبصورت سی پگڑی پہنے ہوئے۔ اس نے دیکھ کے کہا، اے بابا، تو میرے دروازے پہ کیا کرنے آیا ہے؟ میرے گھر کے دروازے پہ تم یہاں کس لیے کھڑے ہو؟ بابا کہنے لگا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ گھر میرا ہے، مکان میرا ہے، تم اندر سے باہر نکل رہے ہو، پوچھنا مجھے چاہیے کہ تم کون ہو میرے گھر سے باہر نکل رہے ہو۔ اب وہ بابا اور وہ نوجوان لڑ پڑے۔ بوڑھے کا بلڈ پریشر ویسے ہی ہوتا ہے، نوجوان کا خون ویسے گرم ہوتا ہے۔ اب اتنی لڑائی ہوئی کہ ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہونے تک آ گئے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول وہاں آ گئے۔ انہوں نے کہا بھی لڑو نہیں۔ فروخ کو کہا تم صبح اپنا مقام تلاش کر لینا اور میں تمہیں مہمان بنا لیتا ہوں۔ اتنی دیر میں اندر سے آواز آئی، عورت نے اس نوجوان کو پکار کر کہا کہ اس آدمی سے پوچھو جس سے لڑ رہے ہو اس کا نام کیا ہے؟ اس نے پوچھا، بابا تیرا نام؟ اس نے کہا مجھے فروخ کہتے ہیں۔ عورت نے کہا آنے دو، تیرا باپ ہے۔ یعنی یہ وہ 27 سال کا نوجوان کھڑا تھا، یہ اس کا باپ تھا۔ اندر آ گئے۔ میں اپنی اس بات کی طرف آ رہا ہوں جس کے لیے یہ میں آپ کو سارا واقعہ سنا رہا ہوں۔ میاں بیوی رات کو گھر میں تھے اور مرد بھی اندر چلا گیا، بیوی اس سے ملی، خیر خیریت کی، حال احوال پوچھا۔ عورت نے اپنے شوہر کو کہا کہ اطمینان کریں، آرام کریں، سفر کے تھکے ماندے ہیں، سکون کریں، تمہارے پیسے میں نے سنبھال کے رکھے ہیں، صبح تمہیں بتاؤں گی کہ تمہاری رقم کہاں پر ہے، اس کا ایک ایک پائی کا حساب دو۔ رات کو سو گئے۔ فجر کی اذان ہوئی مسجد نبوی میں، پوری دنیا حرم نبوی میں گئی۔ بابا فروخ بھی اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا، وہ نوجوان بھی چلا گیا۔ مسجد میں نماز ہو جانے کے بعد، جیسے ہم اس بہت بڑی جامع مسجد میں بیٹھے ہیں، تو حضور کی مسجد تو بہت بڑی مسجد تھی، اعلان ہوا کہ لوگوں، مدینہ کے سب سے بڑے محدث سیدنا ربیعۃ الرائے، اس کا درس حدیث ہونا ہے، جس نے سبق پڑھنا ہے وہ یہاں سامنے آ جائے۔ اس زمانے میں تختیاں ہوتی تھیں، قلم ہوتے تھے، دواتیں ہوتی تھیں، سیاہیاں بنتی تھیں، کاغذوں پہ لکھا جاتا تھا، صفوں پہ لکھا جاتا تھا، ورقوں پہ لکھا جاتا تھا، بعض دفعہ کپڑوں پہ لکھ کے اس کو محفوظ کرتے تھے۔ اب وہ پوری مسجد نبوی بھر گئی اور لوگ سامنے بیٹھ گئے۔ وہاں ایک چھوٹا سا تخت رکھا گیا، اس پہ وہ عالم آ کے بیٹھا، ربیعۃ الرائے محدث، اس نے حدیث پڑھانا شروع کی اور وہ گفتگو کرنا شروع ہوا، اور جو سامنے شاگرد بیٹھے تھے انہوں نے قلم کاغذ چلانا، لکھنا شروع کر دیے، وہ سبق لکھ رہے ہیں، استاد پڑھا رہا ہے، اور جو پڑھنے والے لوگ تھے ان میں امام مالک بھی تھے، ان میں نعمان بن ثابت ابو حنیفہ بھی تھے، ان میں سفیان ثوری بھی تھے۔ یعنی یہ تابعین کی جماعت ہے، اور وہ نوجوان سبق پڑھا رہا ہے۔
اس نے جب سبق پڑھانا شروع کیا تو سامنے سارے بیٹھے، وہ بابا فروخت جو وہاں بیٹھا ہوا تھا اس نے نماز تو پڑھی لیکن وہ آخر میں بیٹھا تھا، اس کے دل میں خیال آیا بڑی مدت کے بعد 27 سال گزارنے کے بعد آج مدینے میں آیا ہوں تو کیا ہی بہتر ہے کہ میں مسجد نبوی میں آج مسجد نبوی کے مدرس سے حدیث کا سبق سیکھ لوں۔ ہم اپنے استادوں سے اپنے بزرگوں سے جب پڑھتے تھے تو کسی بڑے بزرگ کا واقعہ کو پتہ چل جاتا بھی فلاں آ گیا ہے فلاں علاقے کا، تو احتراماً جا کے بیٹھتے، حدیث کی اجازت لیتے، ان سے حدیث سنتے، ان کو کوئی حدیث کے جملے سناتے تاکہ نسبت قائم ہو جائے۔ اب بابا فروخ اٹھا وہاں سے، اس نے کہا میں مدینے کے مدرس سے حدیث تو پڑھ لوں۔ اب وہ وہاں آخر میں بیٹھا تھا، یہ سبق پڑھا رہے تھے، سامنے مجمع تھا، لوگ بیٹھے ہوئے لکھ رہے تھے۔ اب وہ فروخت وہاں سے اٹھا، چلتا 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 یوں قریب آ کے بیٹھ گیا جیسے یہ میرے سامنے بیٹھے۔ وہ مدرس سبق پڑھاتے پڑھاتے، جیسے میں گفتگو کر رہا ہوں تو کبھی دائیں بائیں دیکھتا ہوں، بائیں دیکھتا ہوں، سامنے دیکھتا ہوں، آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ تو استاد کی عادت ہوتی ہے جب طلباء کو درسگاہ میں پڑھاتا ہے تو سب پر استاد کی نگاہ ہوتی ہے، سب پر توجہ ہوتی ہے۔ کسی طالب علم میں یہ حوصلہ نہیں ہوتا کہ استاد کے سامنے کوئی نیند کرے یا ادھر ادھر کی باتیں کرے یا کسی اور طرف اس کی توجہ ہو جائے۔ تو وہ ربیعۃ الرائے سبق پڑھاتے پڑھاتے انہوں نے جب یوں کیا نا چہرہ، اور اس بابے فروخ نے دیکھا تو اس بابے کی زور سے چیخ نکلی، اللہ اکبر، گرا بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے پکڑ کر کہا بابا خیر ہے کیا ہے، بے ہوش ہو گئے ہو، کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا یہ تو وہی لڑکا ہے جو رات میرے ساتھ لڑ رہا تھا، مجھے مکان میں نہیں اندر جانے دیتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا آج اس مقام پر ہے کہ حضور کی مسجد نبوی میں بڑے بڑے محدثین کو علم حدیث بیٹھ کر پڑھا رہا ہے۔ مجھ سے بھی کوئی بڑا سعادت مند ہوگا کہ میں باپ بن کے اپنے بیٹے سے محمد الرسول اللہ کے علم نبوت کی شمع حاصل کر رہا ہوں اور اس کا شاگرد بن کے ان سے دین سیکھ رہا ہوں۔ گھر اٹھ کے چلا گیا، اپنی بیوی کو جا کر کہا کہ یہ تو نے کیا کیا ہے میرے ساتھ؟ رات میں تم سے خیریت پوچھتا تھا تم بتاتی نہیں تھی، اب میں نے جا کے دیکھا ہے کہ وہ تیرا بیٹا مسجد نبوی میں درس دے رہا ہے اور میں اس کا شاگرد بیٹھ کے وہاں بیٹھ کے حدیث سن رہا ہوں۔ تو وہ بی بی کہنے لگی فروخ یہ تیرے پیسے ہیں جو مسجد نبوی میں بول رہے تھے، میں نے تیری ایک ایک پائی سنبھال کے رکھی تھی، میں نے تیری دولت کو مکانوں پر نہیں، دکان پر نہیں، کاروبار میں نہیں، عیاشی میں نہیں، اپنے کپڑوں میں نہیں، اپنے لباس میں ضائع نہیں کیا، تیرے بچے کی تربیت کی ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال و اولاد یہ زینت بھی ہے، آزمائش بھی ہے، اگر یہ صحیح راستے پہ خرچ ہو جائے تو اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ میں نے تیرے مال کی بھی حفاظت کی ہے، تیری اولاد کی بھی حفاظت کی ہے، تیرے بچے کی تربیت کی ہے۔ اب یہ تیرا بیٹا نہیں بول رہا، یہ وہی پیسے بول رہے ہیں جو آج مسجد نبوی میں علم نبوت کی روشنی چل رہی ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں جتنے بیٹھے ہیں آپ کا پیسہ دکانوں سے نہیں بولنا چاہیے، آپ کا پیسہ گاڑیوں اور کاروں اور موٹروں سے نہیں بولنا چاہیے، آپ کی دولت سرمایہ اور کاروبار کی شکل میں نہیں، آپ کی دولت اس طریقے سے بولے جیسے یہ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ آپ کا پیسہ بول رہا ہے، جب یہ مشکات پڑھ رہے ہیں تو آپ کا پیسہ بول رہا ہے، جب یہ دین سیکھ رہے ہیں تو آپ کا پیسہ بول رہا ہے۔ یہ ہے کہ اصل دین اس پر خرچ ہو تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنی دولت کو صحیح مصرف پر خرچ کیا۔ میری ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت محنت کر رہے ہیں، ماشاءاللہ وہ مدرسہ بھی ہے، یہ بھی ہے، کئی شاخیں ان کی ہیں، ہر جگہ اپنے اپنے طرز پر انہوں نے ایک نظام کو چلایا ہوا ہے، اور یہ سارے کا سارا
یوں سمجھیے کہ ان بڑے حضرات کا صدقہ جاریہ ہے، اللہ ان کو دین کے لیے قبول کر چکے ہیں اور وہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دولت کو اس جگہ پر خرچ کریں۔ یہ بچہ جب قرآن پڑھے گا تو سمجھو کہ ہماری دولت بول رہی ہے، یہ جب دین سیکھے گا تو ہماری دولت بولے گی، یہ جب خیر کا کام کرے گا، عالم تقریر کرتا ہے آپ کی دولت بولتی ہے، مبلغ تبلیغ کرتا ہے آپ کی دولت بولتی ہے، محدث حدیث بیان کرتا ہے آپ کی دولت بولتی ہے۔ میں کراچی میں بنوری ٹاؤن پڑھتا تھا، غربت کا دور تھا، ایک ساتھی وہاں کا مقامی آدمی تھا، کوئی ضعیف العمر بوڑھا سا بابا، وہ مجھے 100 روپیہ مہینے کے بعد دیتا تھا، اس میں سے 30 روپے میں اپنے لیے رکھتا تھا، 70 روپے اپنے والدین کو بھیجتا تھا کہ ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، اور اس ترتیب سے وہ پورا سال میرا دورہ حدیث کا وہ میری خدمت کرتا رہا۔ مولوی بننے کے بعد میں نے اسے خط لکھا کہ الحمدللہ میں عالم بن گیا ہوں، اب مجھے پیسے نہ بھیجا کریں۔ مجھے ایک مدرسے میں 120 روپے کی ملازمت مل گئی، میں خوش تھا کہ میری اتنی تنخواہ ہے اور میں ایک مدرسے میں مدرس بن گیا ہوں۔ میں صرف سمجھانا یہ چاہتا ہوں، آج وہ بوڑھا قبر میں ہے، میں اس سے واقف نہیں ہوں، اس وقت نام اس کا رحمت اللہ ہوتا تھا، راتوں کو 3 بجے جلسے ختم ہوتے ہیں۔ کل رات سے میں نے سفر شروع کیا، چونکہ دھند بہت زیادہ تھی، آج میں آتا تو شاید حضرت کے جلسے پہ نہ پہنچ سکتا۔ رات میں نے کہیں قیام کیا، صبح میں ابھی یہاں ظہر کو پہنچا، اب یہاں سے واپس جاؤں گا۔ یہ جتنی نیکیاں ہو رہی ہیں اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اس بابا رحمت اللہ کا حصہ ہے، جو اس کا صدقہ جاریہ ہے، جو اس کی قبر کو روشن کر رہا ہے۔ میں صرف آپ دوستوں سے یہی کہتا ہوں کہ اپنی قبر اور اپنی آخرت اور اپنے بڑوں کے ایصال ثواب کے لیے اس مرکز میں اپنا حصہ ڈالیں۔ ماشاءاللہ مولانا نے زمین لی ہے، اس کا انہوں نے خرچہ بھی دینا ہے، کیا کہتے ہیں، کتنا اسی بقایا، ماشاءاللہ ہر آدمی اپنی استعداد کے مطابق، یہ صرف ترغیب ہے، نہ میں نے چندہ دینا ہے، نہ آپ میں سے میں کسی پر کہہ سکتا ہوں کہ ایک آدمی اتنا دے دے گا۔ تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ اسباب بنا دیں گے، انشاءاللہ دین کا کام ہے، چلے گا اور اللہ اس کو پورا کریں گے۔ ہاں بھائی، پہل کریں۔